بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک وہ گناہ ہے جو ہماری عادت بن چکے ہیں، جو ہماری مزاج میں ہماری طبیعت میں کافی راسخ ہو چکے ہیں اور اس کو چھوڑنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے اور بہت مشکل ہے اس کو چھوڑنا۔ تو ایسے گناہوں کا علاج تو یہ ہے کہ اس کو بتدریج آہستہ آہستہ چھوڑا جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی سگریٹ کا عادی ہو چکا ہے تو آہستہ آہستہ دن میں اگر 15 مرتبہ پیتا ہے، 10 مرتبہ پیتا ہے تو 9 مرتبہ پینا شروع کر لے، 8 مرتبہ پینا شروع کر لے، گناہوں کی تعداد کم کر لے، مقدار کم کر لے۔ یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایسا گناہ ہے جو عادت میں شامل ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پھر اس کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ جو ہے چھوڑا جائے۔ یہ بھی باقاعدہ قرآن پاک کی اور ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب جیسی جو بہت بری عادت تھی عربوں میں، اس کو بھی بتدریج اس کے احکامات اتارے۔ پہلے فرمایا کہ یہ بری چیز ہے، کم از کم نماز کے موقع پہ تو نہ پیا کرو۔ پھر فرمایا کہ نہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ پھر آگے چل کے فرمایا کہ چھوڑ ہی دو، بالکل حرام ہے۔ تو بہت سے ایسے احکامات ہیں شریعت کے جو بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے درجہ بدرجہ چھوڑنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرے طرح کے وہ گناہ ہیں جو فوری طور پہ چھوڑے جا سکتے ہیں اور جن کو چھوڑنے میں ہمیں کوئی زیادہ تکلیف بھی نہیں ہونی۔ مثال کے طور پہ ٹخنوں سے نیچے پائچے لٹکانا مردوں کے لیے، اور داڑھی منڈانا، یہ ایسے گناہ ہیں جو ذاتی ہیں، ہماری ذات سے متعلق ہیں۔ یہ کوئی اتنے زیادہ اگر ہماری عادت بھی ہو چکی ہے تو اس کو اگر ہم چھوڑ بھی دیں گے تو ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہونا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو ایسے گناہوں کو تو فوری طور پہ چھوڑ دینا چاہیے، ایسے گناہوں کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایسے گناہ ہر طرح کے ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں تو انشاءاللہ اس علیحدہ سے ایک مستقل آپ کو ایک درس دیا جائے گا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ یہ گناہ جو ہیں جو فوری طور پر چھوڑے جا سکتے ہیں، ان کو فوری طور پر چھوڑ دینا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اور جو گناہ راسخ ہو چکے ہیں، ہماری طبیعت اور عادت کا حصہ بن چکے ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ضرور ہے، لیکن بتدریج۔ ہاں، ان کو چھوڑنے کا عزم، ان کے چھوڑنے کی تیاری فوری طور پہ شروع کر دینی چاہیے۔ الغرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ خطا تو ہر کسی سے ہوتی ہے، گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے۔ تمام بنی آدم، تمام بنی نوع انسان جو ہے گناہ کرتے ہی ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے، بہترین گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے اور فوری طور پہ توبہ کرے۔ توبہ سے مراد توبہ خالصہ ہی ہے، جو خلوص کے ساتھ توبہ کی جائے۔ خلوص والی توبہ کی علامت یہی ہے کہ فوری طور پہ اس کو چھوڑنے کا کم از کم عزم کر لیا جائے، اس کو چھوڑنے کی تیاری کر لی جائے، اور جو فوری طور پہ چھوڑے جا سکتے ہیں، ترک کیے جا سکتے ہیں، ان کو چھوڑ ہی دے۔ تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے، ساتھ میں مغفرت کی بھی امید رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کرنے پہ سزا نہیں دیتے، یہ بات یاد رکھیے گا، بلکہ گناہ پہ مصر رہنے پر سزا دیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ بندے کو گناہ کرنے پر سزا نہیں دیتے، کیونکہ یہ تو بنی آدم کی فطرت میں ہے
کہ وہ گناہ کرے گا۔ اللہ جو سزا دیتے ہیں وہ گناہ پر اصرار کرنے پر دیتے ہیں، گناہ نہ چھوڑنے پر دیتے ہیں، گناہ یا خطا پر ندامت نہ ہونے پر دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ طائب ہو جانا چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، فوری طور پر اس گناہ کو، اس بری عادت کو، اس خطا کو چھوڑ دینا چاہیے اگر اللہ کی سزا اور ناراضگی کے مستحق نہیں ہونا۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ گناہوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کامیابی نہیں ملے گی، مغفرت نہیں ملے گی، بلکہ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور دو طرح کے گناہ ہیں، جو بعض فوری طور پر جو ہیں چھوڑے جا سکتے ہیں اور بعض بتدریج چھوڑے جا سکتے ہیں، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ دونوں طریقے آپ کو عرض کر دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔